ہر مہینے ہم اپنے بلاک پریزیڈنٹ صاحبان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ مزید کہوں، میں اپنی طرف سے، اپنے تمام سینئر ساتھیوں کی طرف سے اور پوری پارٹی کی طرف سے آج جو یہ سانحہ ہوا، آپ لوگوں کی فریٹرنیٹی کے جو ایک سینئر ساتھی تھے طارق بٹ صاحب، ان کی وفات پہ ہم پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ بہت ہی قابل اور ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ جرنلسٹ تھے وہ۔ دا ویک جیسی ایک اہم میگزین کے وہ بیورو چیف تھے یہاں، اور کچھ دن پہلے ہی وہ ہمارے یہاں آفس میں بھی تھے جس وقت ہمارا پرانا پروگرام تھا۔ بہرحال آج کا جو ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے ہماری ریاست ہمارا حق، اس کے تحت اس کو آگے لے جانے کے واسطے ایک نیا پروگرام تشکیل دیا، ایک نیا سلوگن ہم نے کوائن کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ گھر گھر دستک، ہر گھر دستک۔ اس میں ہم نے ایک چھوٹے سے پیمفلٹ میں بالکل آسان لینگویج میں، کشمیری اور اردو میں، دونوں لینگویجز میں، ہر وہ چیز جو ریاست کا درجہ اگر ہمیں حاصل ہوتا ہے جب بھی، تو ہمیں وہ کون سے اختیارات ہمیں واپس ہوئیں گے، اور آج جبکہ ریاست کا درجہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں کون کون سی چیزوں کی کمی ہے، اس کا ہم نے خلاصہ اس میں کھینچا ہے، اور کوشش کی ہے کہ ایک عام خام لینگویج میں عام لوگوں تک وہ پہنچانے کی۔ وہ آج ہم نے ریلیز کیا، اور اگلے ایک ہفتے تک ہم پوری کشمیر وادی میں اس کی جو ہے باقی کاپیز پہنچا دیں گے، تاکہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ تمام کشمیر، وادی کشمیر میں کروا دیں۔ کیونکہ جموں کشمیر سے آپ سے نہیں پوچھیں گے، تھوڑا سا باہر بھی نکلیں گے، کتنی امید ہے آپ کو جو کانگریس کی پرفارمنس ہے وہ بہار میں رہنا ہے؟ دیکھیے، بہار کا ایک ہی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے بہار کا الیکشن، وہ ہو گیا چوری ہونا یا چوری نہ ہونا۔ پورا ملک اب آج جان چکا ہے، آج یہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز، آپ نے اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ راہل گاندھی کا سلوگن اسمبلی میں، دونوں پارٹیز، بڑی پارٹیز جو وہاں پہ تھی، ایک سائڈ سے نیشنل کانفرنس کہتی تھی ووٹ چور گدی چھوڑ، دوسری سائڈ سے بی جے پی بھی کہتی تھی کہ ووٹ چور گدی چھوڑ۔ تو یہ ایک ایسا سلوگن بن گیا ہے کہ جو ایک ہاؤس ہولڈ سلوگن بن گیا، اور اگر وہاں چوری کا جو احتمال ہے، جو احتمال تھا، اگر وہاں چوری نہیں ہوئی تو کوئی طاقت وہاں پہ کانگریس آر جے ڈی کمبائن کو نہیں روک سکتی۔ جی صاحب، جس طریقے سے ایل جی صاحب کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے آیا ہے کہ مسلیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، حالانکہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے اور حکومت کے پاس وہ اختیارات ہیں، سو وہ مسلیڈ کی جو ٹرم انہوں نے کی ہے۔ دیکھیے، میں ایل جی صاحب کے بیان کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کروں گا، کیونکہ جو میرا اپنا راستہ ہے میں اس پہ گامزن ہوں، اور اس کے تحت جو یونین گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ہوم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی جو وعدے کیے تھے، وہ اس وعدے سے ابھی تک مکرے ہوئے ہیں۔ تو لہذا ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اندھی، بہری، گنگی سرکار کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کے تحت ہم نے آج بھی یہ جو پیمفلٹ جاری کیے، یہ اسی کے تحت۔ نہیں، دیکھیے، ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا اور اپنا طریقہ کار ہے، تو وہ اپنے ایجنڈے کے تحت اپنا طریقہ کار چلاتے ہیں، تو وہ ان کی مرضی ہے۔ تو کانگریس فیور میں نہیں ہے کہ جتنے پرزنرز ہیں ان کو شفٹ کیا ہے، جن کو کم کچھ میں نے کہا جو وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ باقی اپنے طریقے سے کر رہے ہیں ان کو بھی اختیار ہے، ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے طریقے سے کریں۔ جی نہیں، ہم نے کہہ دیا ہوا ہے، وی آر آن اے پرنسپل اسٹینڈ
یہ جمپنگ جیک والا سٹینڈ ہمارا نہیں ہے. وی ہیو اے پرنسپل سٹینڈ کہ ایز لانگ ایز جموں کشمیر ڈز ناٹ گیٹس دا اسٹیٹہڈ وی ول ناٹ بی پارٹ آف دا کیبنٹ. خیر صاحب پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب نے ریزرویشن کے معاملے پر راہنمائی کی اور کہا ہے کہ جو او بی سی جو ریزرویشن ہے اس کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق طے کیا جائے گا 1992 کی. دیکھیے اس کا بہترین جو طریقہ کار ہے یا نچوڑ ہے وہ راہل گاندھی جی نے کہا ہے کہ جتنی پاپولیشن اسی کے حساب سے اس کو اپنے اس کمیونٹی ہو یا جو بھی ہو سیکٹ ہو ان کو اب اس کا حق ملنا چاہیے. سو آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ پاسبل وے آؤٹ آف دس ایشو. Thank you.